اب ان کے موبائل میں کچھ ایسی تصاویر اور ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس سے اس بات پر مہر ثبت ہوتی ہے کہ عامر لیاقت حسین صاحب کے اس دنیا کے جانے کی سب سے بڑی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ دانیہ ہے۔ عامر لیاقت حسین صاحب کے قتل میں کوئی اور نہیں بلکہ دانیہ کہیں نہ کہیں ملوث ہے۔ ضروری نہیں آپ کے پاس آلہ قتل ہو، ضروری نہیں کہ آپ جا کے بذات خود اس کو موت کے گھاٹ اتاریں، لیکن آپ وجوہات پیدا کر دیں، آپ اس طرح کے سرکمسٹینسز پیدا کر دیں، آپ اس طرح کی صورتحال پیدا کر دیں کہ جناب ایک شخص ڈپریشن میں، انزائٹی میں، پریشانی میں وہ اس دنیا سے چلا جائے، تب بھی آپ ہی ذمہ دار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب آج 16 تاریخ ہے، 16 دسمبر، اور آج کی جو تاریخ ہے نا یہ ویسی افسردہ کر جاتی ہے۔ سکوتے ڈھاکہ ہوا تھا، آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا، لیکن خیر جناب گزشتہ روز 15 دسمبر کو تقریباً 7-8 بجے قریب ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آئی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ مرحوم عامر لیاقت حسین صاحب کی تیسری بیگم دانیہ ملک، جو ان کو دانیہ شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ اچھا، یہ FIA کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا۔ کراچی سے ٹیم گئی تھی جنہوں نے لودھرا میں چھاپا مارا اور چھاپا مارنے کے بعد جناب گرفتار کیا گیا دانیہ شاہ کو، ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ پہلے ان کی والدہ کا بیان نکل کر سامنے آتا ہے اور ان کی والدہ یہ الزام عائد کرتی ہیں کہ جناب میرے گھر پر چھاپا مارا گیا، نامعلوم افراد کی جانب سے چھاپا مارا گیا اور میری بیٹی کو اس لمحے گرفتار کیا گیا تھا جب اس نے پورے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، نامناسب کپڑوں میں تھی، ظاہر سی بات ہے گھر میں تھی تو اس وجہ سے انہوں نے نامناسب کپڑوں میں گرفتار کر لیا، اور بیسیکلی یہ الزام لگایا گیا ان کی والدہ کی جانب سے کہ میری بیٹی کو گرفتار نہیں بلکہ اغوا کیا گیا۔ وہ صدر تھانے پہنچ گئی، صدر تھانے جا کے انہوں نے ایک ہنگامہ ہلہ مچا دیا، لیکن آج جناب باقاعدہ طور پر FIA کی جانب سے دانیہ کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ جمعے کا دن ہے آج، لیکن جناب جب عدالت میں پیش کیا گیا تو 12:50 ہو چکے تھے، کراچی کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور 12 بجے تک کا وقت ہوتا ہے، میکسیمم 12:30 بجے تک کا وقت ہوتا ہے عدالتوں کا، کیونکہ جمعے کا ٹائم ہوتا ہے، جمعے کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ لیکن 12:50 پر جب ان کو پیش کیا گیا دانیہ کو، FIA حکام کی جانب سے 2 خواتین تھیں اور 1 مرد تھے FIA کے اہلکار، اور انہوں نے پیش کیا دانیہ کو اور یہ کہا کہ جناب ہمیں 2 روزہ ریمانڈ چاہیے۔ اچھا، یہ گرفتاری ہوئی کیوں؟ میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانے جا رہا ہوں۔ یک کیوں گرفتاری ہوئی؟ عامر لیاقت حسین صاحب کی جو نازیبا ویڈیوز نکل کر سامنے آئی تھی، سب کو پتا ہے کہ اس کے سلسلے میں ہی گرفتاری ہوئی ہے، لیکن بیچ میں اتنی کھچڑی پک چکی ہے، اتنے معاملات آ چکے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں ابھی تک ابہام ہے کہ بھائی گرفتار کیوں کیا گیا تھا۔ اب میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں۔ عامر لیاقت حسین صاحب کی بیٹی دعا عامر، انہوں نے ایک درخواست دائر کی۔ درخواست انہوں نے FIA سائبر کرائم میں دائر کی اور انہوں نے کہا کہ جناب دانیہ نے میری والد کی نازیبا ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی۔ سوشل میڈیا پر جب انہوں نے وائرل کی تب میرے والد صاحب کو اس حرکت سے بڑا دھچکا پہنچا۔ میرے والد صاحب انزائٹی کے مریض ہو گئے، ڈپریشن کے مریض ہو گئے، اور اسی وجہ سے میرے والد صاحب کی جان بھی چلی گئی۔ یہ دعا عامر نے اپلیکیشن بنائی اور اس کے بعد FIA سائبر کرائم کو دے دی۔ اچھا، یہ معاملہ عدالت میں گیا۔ عدالت کی جانب سے یہ عامر لیاقت حسین صاحب کی جو تیسری بیگم ہے دانیہ شاہ، ان کو متعدد بار طلب کیا گیا کہ آپ آئیے اور اپنا موقف پیش کیجیے، لیکن دانیہ شاہ سمجھ رہی تھی کہ قانون یا قانون کے رکھوالے سب ایسے چنے بیچتے ہیں، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ اتنا دھڑلے کے ساتھ یہ آ کے بولتی تھی یہ بندی، مجھے اس بندی کے کانفیڈنس پر، اس کی بغیرتی پر، اس کی بے شرمی پر یقین جانے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یار اس کو کس چیز کا زوم ہے، کس چیز کا غرور ہے۔ یہ عدالت نہیں گئی، ان کی والدہ نے جا کے عدالت میں ایک سے ایک ہنگامہ کھڑا کیا۔ ان کی والدہ اور دانیہ نے مل کر مجھ پر اور علی حیدر صاحب پر بے شمار قسم کے الزامات لگائے، بد دعائیں تک دی ہیں اور انسٹاگرام پر لگا دیا انہوں نے کہ بھائی سلمان مرزا اور علی حیدر جس طرح سے مجھ پر ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بات کی۔ خیر، لیکن ہم اپنا کام کرتے جائیں گے، آپ کو برا لگے اچھا لگے۔ جب ان کو بار بار طلب کیا گیا یہ نہیں پہنچی تو پھر عدالت کے احکامات پر، عدالت کی پرمیشن کے ساتھ جو یہ FIA سائبر کرائم تھے، اس نے باقاعدہ لودھرا میں چھاپا مارا، چھاپا مار کے اس کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد اس کو عدالت میں پیش کیا اور 2 روزہ ریمانڈ مانگ لیا۔
اب ان کے موبائل میں کچھ ایسی تصاویر اور ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس سے اس بات پر مہر ثبت ہوتی ہے کہ عامر لیاقت حسین صاحب کے اس دنیا کے جانے کی سب سے بڑی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ دانیہ ہے۔ عامر لیاقت حسین صاحب کے قتل میں کوئی اور نہیں بلکہ دانیہ کہیں نہ کہیں ملوث ہے۔ ضروری نہیں آپ کے پاس آلہ قتل ہو، ضروری نہیں کہ آپ جا کے بذات خود اس کو موت کے گھاٹ اتاریں، لیکن آپ وجوہات پیدا کر دیں، آپ اس طرح کے سرکمسٹینسز پیدا کر دیں، آپ اس طرح کی صورتحال پیدا کر دیں کہ جناب ایک شخص ڈپریشن میں، انزائٹی میں، پریشانی میں وہ اس دنیا سے چلا جائے، تب بھی آپ ہی ذمہ دار ہوں۔ جب بھی قتل کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز ڈھونڈی جاتی ہے وہ ہوتی ہے موٹیو۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ یہ دانیہ اور یہ اس کی والدہ جو کہ آج رو پیٹ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے عامر لیاقت حسین صاحب کی عزت کو پامال کرنے کے لیے، عامر لیاقت حسین صاحب کی عزت کی دھجیاں اڑانے کے لیے انہوں نے کس کس کو انٹرویو نہیں دیے، انہوں نے کیا کیا الزامات نہیں لگائے۔ عامر لیاقت حسین صاحب کے جیتے جی ان پر بے تحاشا قسم کے الزامات لگائے، منشیات کے، شراب نوشی کے، مار پیٹ کے، کمرے میں بند رکھنے کے، کھانا نہ دینے کے، یہ اس طرح کے الزامات ان پر لگائے گئے اور پھر یہ عدالت میں چلی گئی اور انہوں نے اپنا، خیر وہ تو خواتین کا حق ہوتا ہے، ان کو دینا چاہیے حق مہر کی بات، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے مزید پیسوں کا تقاضا بھی کر ڈالا۔ عامر لیاقت حسین صاحب جب اس دنیا سے گئے اس سے ایک دن پہلے تک ان دونوں کے معاملات یعنی عامر لیاقت حسین اور دانیہ کے معاملات میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی، لیکن ان کی والدہ عامر لیاقت حسین صاحب کے انتقال کے فوری بعد نمودار ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی معاملات تو سارے سارٹ آؤٹ ہو گئے تھے، سب کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ دانیہ نے عامر لیاقت حسین صاحب کی موت پر افسردگی کا اظہار کس طرح سے کیا؟ ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا کے کیا، اس میں باقاعدہ سے فیچرز لگا کے، اس میں کیپشنز لگا کے، اس میں فلٹرز لگا کے انہوں نے ان کی اپنے ہی شوہر کی موت کا اظہار کیا۔ آپ ان لوگوں کی سوچ کا اندازہ لگائیے۔ جب یہ عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ تھیں تب یہ بکواس کیا کرتی تھی کہ جب میں بچپن میں روتی تھی تو میری والدہ عامر لیاقت حسین صاحب کے ٹی وی شوز لگا دیتی تھی اور میں خوش ہو جایا کرتی تھی۔ ان لوگوں نے کبھی موبائل کا کیمرہ نہیں دیکھا، ان کو ایک ساتھ 10 ٹی وی کے کیمرے دیکھنے کو مل گئے، آنکھیں چدیا گئی ان کی، ان کو سمجھ نہیں آیا کہ اتنی شہرت اور اتنا پیسہ کیسے ہضم کیا جائے۔ عامر لیاقت حسین صاحب جس بھی شخصیت کے حامل تھے، یہ ایک الگ میٹر ہے، اب وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ عامر لیاقت حسین صاحب کئی لوگوں کی، غریب لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے بارے میں ہمیشہ اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، لیکن انہوں نے، ان لوگوں نے ان کے جیتے جی اتنے گھٹیا الفاظ عامر لیاقت حسین صاحب کے لیے استعمال کیے جس کی واقعی میں مثال ملتی۔ خیر جناب، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کریں۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔